جو ہے وہ عرفات میں ہوگا یا شام میں، تمہیں کیا تکلیف ہے کہیں بھی ہو؟ نہیں، مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ بس ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس کہ ایک سوال پوچھنا۔ اللہ کے بندے، یہ تو صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا، چونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اول من تنشق عنی القبر، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور ہم اس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن کے میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے۔ ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، اس کے بعد میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا، وہ بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے میری انتظار میں۔ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا جب مکے والے آ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی یساری ثم اسوقہم الی الشام، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، پھر ان سب کو لے کے میدان محشر شام کی طرف جاؤں گا۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ مہمان ہوں گے، وہ تو مکے سے چل کے آئیں گے، تم تو گھر والے ہو، گھر والوں کو تو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مہمان کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کی یہ تمنا رہی، بلکہ حدیث میں بھی ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت، جس آدمی کو اللہ طاقت دے کہ موت مدینے میں آئے اس کو مدینے میں ہی مرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ یعنی مدینے میں قیام کرے تبھی موت آئے گی نا، یہ تھوڑا ایک مدینے میں جا کے خود کو گولی مار دے، وہ تو حرام موت ہے، چاہے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یعنی مدینے کے قیام کو ترجیح دے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ پھر شام کو ہو جائے گا۔ تو اصل اسی لیے سارے بزرگوں کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ مکے مدینے والوں کو تو حضور لے کے جائیں گے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے مولوی مکی جتنا بڑا جرمدار ہو، بدماش ہو، ڈاکو ہو، ذمہ دار ساتھ لے کے جاتا ہے، تھانے دار نام بھی مانے نہ، کہتے یار جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اتنی دیر تو اس کی بےزتی نہ کرو۔ تو جس کو حضور ساتھ لے کے جائیں گے اس کو وہاں مروائیں گے تو اس کو بھی شفاعت ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ آپ کو ہمیں بھی شفاعت نصیب کرے، آمین۔ مدینہ منورہ سے عمرہ ادا کیا، حل کروانا جو ہے بھول گیا، ماشاءاللہ، تو یاد کیا رہا؟ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، سر بھی مڈاؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، 3 چکر طواف کے مکمل کیے، تھک گیا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں قضا کرو طواف۔ اور اگر عمرے کا طواف چھوڑ دیا پھر طواف نہیں کیا تو عمرہ ہی نہیں ہوا، دوبارہ عمرہ کرو اور دم بھی دو۔ کہتا ہے میرے پاس پتہ نہیں کمپنی ہے، آن لائن پیسے لیتا ہوں، کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نفع نقصان ہوتا ہے تو جائز ہے۔ شیعہ اور سنی کی شادی ناجائز ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی سیرت پڑھ کے یا نعت پڑھ کے میلاد منایا تھا، نہیں منایا تھا۔ حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اصل بات یہ ہے، بات سمجھو، بعض بزرگوں نے لکھا تھا کہ کسی بندے کو آنکھوں کی تکلیف ہو نا تو وہ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یا نور یا نور دم کر کے آنکھوں پہ پھیرے تو آنکھوں کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ ان نے چومنا شروع کر دیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، عورتیں کیوں نہیں دوڑتی ہیں؟ تم اپنی عورت کو دوڑاؤ، تمہیں کسی نے منع کیا؟ اور بدبخت دوڑ انہوں نے بھی نہیں لگائی تھی، صفا سے مروہ تک چلتی تھی، جب درمیان میں بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو تیز چلتی، اور پھر جب ایک بی بی نے یہ سنت بھی انہی کی رہ گئی تو اب مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، دوڑنے کا حکم تو نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے۔
داڑھی کو کنگھی کرنا سنت ہے، بالکل حضور پاک کنگھی فرماتے تھے، سرما بھی ساتھ ہوتا تھا، کنگھی بھی ساتھ ہوتی تھی، سنت ہے۔ بغیر وضو کے مؤذن اذان دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتا ہے، لیکن نہیں دینی چاہیے، ویسے اذان تو ہو جاتی ہے۔ 8 دن مکے میں، 14 دن مدینے میں، پھر 6 دن مکے میں قیام کیا، تو آپ جب تک 8 دن مکے میں ہیں تو مسافر ہیں، پھر اگر مدینے میں 14 دن ہیں تو پھر آپ پوری پڑھیں، پھر مکے میں 6 دن ہیں تو قصر کریں۔ قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی۔ اگر ایک حنفی مسلک کا آدمی ہے، حلق کے بعد اس نے طواف سائی کے بعد تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے امام شافعی کے مسلک، دم پڑ جائے گی، ساری زندگی حنفی رہا ہے، اب بال کاٹنے کے لیے شافعی بن گیا ہے، مذاق کر رہا ہے دین سے۔ حضور کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا تو جنازہ کون پڑھاتا؟ تو صحابہ جاتے تھے اندر درود شریف پڑھ کے باہر جاتے، جنازہ تو اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے لیے دعا کی جائے گناہ بخشنے کی۔ حضور تو معصوم تھے، ان کے جنازے کا کیا مطلب؟ یہ تو شیعہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ پھر حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھایا؟ اصل وارث تو حضرت علی تھا، باقی کیوں مجرم ہے؟ مجرم تو پھر حضرت علی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ان کا جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ چاروں امام میں سے کسی ایک کی، بالکل ایک کی پیروی ضروری ہے۔ رات کے وقت مسافر گھر میں نہ داخل، اچانک داخل نہ ہو، خدا نہ خواستہ اندر کیا حالات ہیں تو کسی نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ اقامے کا مسئلہ، اللہ آپ کی مشکلات حل کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ میں شہر ہوں اور حضرت علی دروازہ ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ روٹی سے پہلے پانی پئیں تو سونا ہے، درمیان میں پئیں تو چاندی ہے، اور آخری میں پئیں تو لوہا ہے، اور بالکل نہ پئیں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی تم نے گھڑی ہے، حدیث نہیں ہے۔ طواف صفا کر لینے کے بعد اگر بال منڈوا رہے تھے اور خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ پاکستان سے عمرہ کرنے کیا، خانہ کعبے کا طواف کیا، گھر والے گم ہو گیا، صفا مروہ نہیں کیا، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی۔ ہر عمرے کے بعد حلق ضروری ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ ہر عمرے کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں ہے، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے جوتے گم ہو جائیں تو دوسروں کے اٹھا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ 50 طواف والی کسی حدیث کو میں نے نہیں پڑھا۔ رکن یمانی کو موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے تو اشارہ نہ کریں۔ اسی طرح حجر اسود کو بھی دھکے دے کے بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ میرے بھائی، جب آپ فقہ پڑھاتے ہیں، کنز قدوری جیسے سبق پڑھاتے ہیں، تو ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ فقہ کی استعداد خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی نے کسی چیز کا علم حاصل کیا، ثم عمل بما علم، پھر اس بات پہ عمل بھی کیا جو جانا، اللہ اس کو علم دیتے ہیں جو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ ذہن کھلے گا۔ سیرت النبی کے لیے تو میرا بھائی سینکڑوں کتابیں ہیں، ہر ملک میں، ہر زبان میں
وہ تو دشمن نے بھی لکھی ہیں، انگریزوں نے بھی لکھی ہیں، یہودیوں نے بھی لکھی ہیں، ہندوؤں نے بھی لکھی ہیں۔ تم اپنے ملک میں کسی عالم کی سیرت النبی جیسے علامہ شبلی نعمانی کی ہے، مولانا ادریس خان دہلوی کی ہے، اور بھی خاتم النبیین ہے، مولانا بدر عالم کی بڑی تفسیر، بڑی کتاب ہے۔ اشہد اللہ الہ، غیر اللہ کی نفی، الا اللہ، اللہ کا اثبات۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو بائیں دفعہ 3 دفعہ تھوک دیں تو انشاءاللہ نماز نہیں رہے گی، باقی سب خیریت۔ وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر رات کو کوئی برا خواب دیکھو اور نیند کھل جائے، اب بائیں طرف 3 دفعہ لا حول ولا قوت ابھی پڑھو اور تھوک دو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا کہ نماز میں تھوکتے رہو۔ اچھا مولوی صاحب حدیث سمجھیے ماشاءاللہ۔ جب عمرے کے لیے آئیں، جب حرم میں داخل ہوں تو پہلے تحیت المسجد پڑھیں، نہیں، حرم کا تحیہ طواف ہے۔ جس آدمی کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے وہ انڈر ویئر بھی رکھے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ جو وضو عصر کو کرے گا پھر قطرے گرتے رہیں مغرب تک وہ وضو ہے، مغرب کے لیے پھر شروع کریں، لیکن احتیاط کریں کہ وہ اس کے قطرے جو ہیں مسجد میں لگے۔ وطر کی دعا نماز میں بعض علماء ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت، وہ بھی جائز ہے، ہاتھ باندھے بھی جائز ہے، کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر صفوں میں جگہ نہ ہو تو پھر آدمی اندر سے گزر کے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بالکل نہیں، امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا۔ ساتھ تو تب کھڑا ہوگا جب ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے لکھی ہے، تم نہ پڑھنا، یہ علماء کا کام ہے، اولیاء اللہ کا کام ہے۔ اس میں مسائل تصوف ہیں، جیسے کہ تم سائنس نہیں جانتے، اب مڈل پاس آدمی سائنس کی کتابیں پڑھنی شروع کر دے، پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہی نکلے گا۔ ایک آدمی نے تازہ تازہ ماشاءاللہ وہ حساب کا جو ہے نا جی کتابیں پڑھی، اور ایک نہر کے کنارے آ کے بیٹھا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا پانی جو ہے، اس نے کہا جی ابتدا میں یہ 5 فٹ ہے، آگے 10 ہے، پھر آگے جا کے 20 فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اوسط حساب سے تو 5 فٹ ہی ہوا نا، چل پڑا، ڈوب گیا، الحمدللہ۔ حساب لگا رہا تھا نا، تم بھی ایسا حساب نہ لگانا، انشاءاللہ ہدایت کے بجائے پہلا کام بھی چلا جائے گا۔ اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر تو چومنا سنت ہے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے نماز بھول گئے، بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے، سجدہ صاف کرو۔ قضاء عمری ہوئی ہے، ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو، جتنا ہوگا باقی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ میری چچی وغیرہ 3 عورتیں مکے سے جدے گئی، واپسی پہ نہا کے وہی کپڑے پہن کے پھر عمرے کی نیت کی، مکہ آ کر پہلے 2 طواف کیے، بعد میں مجھ پتہ چلا عمرہ کا کہا، انہوں نے دوسرے دن عمرہ، وہ طواف کی نیت کر کے جدے سے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ نہیں آئی تو عمرہ ہوا ہی نہیں۔ اگر انہوں نے مکے سے عمرہ کر لیا ہو تو نہیں ہوگا۔ حضور کا نام جہاں بھی ہو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ میری پھوپھی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر ایک آدمی 4 دن میں 3 بار عمرہ ہر بار حل کروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، اگر گنجا بھی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو
یہ جو جلوس نکالتے ہیں بدعت ہے۔ بعض لوگ جوتے بیت اللہ شریف کے ساتھ لگاتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی ہے۔ بہرحال آپ کی بیوی مدینے سے آئی تو حیض کی حالت میں کی نیت نہیں کی، اب پاک ہو جائے تو ملاقات ہے۔ ویسے اس کو حیض میں بھی نیت کرنی جائز تھی۔ مجھے پاکستان سے کسی نے باجا دیا، باجے کے نام کی رقم بھی دی، بدی کبوتر کو ڈال دو، بالکل ڈالیں۔ استلام کا معنی ہے دائیں ہاتھ لگاؤ رکن یمانی پہ۔ طواف کے دوران کھانا پینا ناجائز ہے، مجبوری ہو، جیسے رمضان میں افطار کے لیے آدمی کھجور کھا لیتا ہے۔ یہاں حرم کے باہر روڈ پر دکانوں کے آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اگلی صفحے نظر آئیں تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ مدینے سے طائف جاتے ہوئے راستے میں احرام کہاں باندھیں؟ طائف سے باندھیں۔ مدینے سے براستہ طائف مکے آنا ہے تو احرام طائف سے باندھیں، ہوئی طرز کیا ہے نا۔ میں یہ نماز پڑھ عبادت کرتا ہوں، میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں برے خیالات نہیں آتے، تمہارے مسلمان کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں برے خیالات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو، ایک خالی ہو، ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی تو وہی محنت کرتا ہے جہاں اندر ایمان ہے۔ یہ تو درجے کی بات ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت علی سے بھی، حضرت بھی یہ بڑے گندے وسوسے سے آتے ہیں، فرمایا اچھا اس مرتبے میں تم پہنچ گئے ہو، یہ تو مقام کی بات ہے۔ حج عمرے کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاں پیسے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد۔ کسی کا 10 لاکھ کھا کے 1 لاکھ کا پیکج لے کے عمرہ کر دو، وہ معاف ہوئے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، پہلے چیک اپ کراؤ۔ دونوں میں نقص کس پہ ہے؟ صرف دعائیں مانگنے سے کام نہیں ہوتا، پہلے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ، علاج بھی کرو، پھر دعا مانگو۔ جو آپ کے علاقے میں جس کی فقہ ہے اسی کی تقلید کریں، جیسے کہ مصر ہے وہ امام شافعی کی کرتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ سب امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں نے اپنی والدہ کو خوشبو والی دوائی لگائی، کوئی دم نہیں ہے۔ دعا کریں کہ پاکستان میں لوگ، بچے، نوجوان جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہاں تو شیطان ننگا ناچ رہا ہے، طاغوت، اس نے ہر وہ برائی عام کر دی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایمان سے کہیں آپ کی 70 سال عمر ہے، کبھی سنا تھا کہ بدبخت 8 سال کی لڑکی سے زنا کریں گے، 6 سال کی لڑکی سے زنا کریں گے؟ کبھی سن، اور پھر وہ مر جائے، پھر بھی بندے کو رام نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر جب سلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں، درود پڑھیں تو پہنچایا جاتا ہے۔ 3 چکر طواف کے اوپر کیے، 4 چکر نیچے کیے، ٹھیک ہو گیا۔ سر کے بال پہلے سے صاف، پھر بھی حلق کرانا پڑتا ہے۔ بھئی اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو گردن جھکانے کی ضرورت ہے کہ میرے آگے سر جھکا دیا۔ مولوی اسحاق نے کہا ہے کہ کلمہ شریف کا یہ حدیث میں حوالہ نہیں ملتا، چلو اللہ ہدایت دے، میں کیا کہوں ایسے مولوی کو، یہ کوئی نیا مولوی نکلا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ؟ یہ مولوی ہے۔ جنازے میں دعا کے بعد، جنازے میں جنازہ ہے ہی دعا کا نام، اور کیا ہے؟ میں نے حالت حیض میں مدینے کا میقات کراس کیا، پاک ہو جاؤں گی تو عمرہ کروں گی،
اب مجھے احرام، اگر وہاں سے نیت کر لی تھی میری بیٹی تو جب پاک ہو جاؤ غسل کرو اور جا کے عمرہ کرو، پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہاں سے آپ نے نیت نہیں کی پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھو اور دم بھی دینی پڑے گی کہ تم نے میقات سے نیت چھوڑ دی۔ طواف کے دوران وضو نہ رہے چھوڑ دو، وضو کر کے دوبارہ پورا کرو۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ فرض نماز کی دوسری اور تیسری رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ناک میں ہاتھ لگایا تو ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ضلع بہاول نگر میں اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی دین کے اجتماع ہو، جہاں بھی دین کی بات ہو، جہاں بھی دین کی تعلیم ہو، اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں ان کو کامران و کامیاب فرما، یا اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کا ادارہ ہے، دین کا جماعت ہے، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔